الا اللہ دین مدعی مذہب مدعی لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ صرف کلی مطلب مدعی لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ مولود شریف میں دا سردار دو جہان دا خوشحال کڑی کا زمین دا کا اسمان دا دنیا تراغی دا نبیانو پالوان دا خوشحال کڑی کا زمین دا کا اسمان دا صبح دم و سحر گاہ خوشحال کڑی کا زمین دا کا اسمان دا لا یزال خلق رضا و خوشحال کڑی کا زمین دا کا اسمان دا رسول اللہ تشریف راوڑی شبنم روان دا خوشحال کڑی کا زمین دا کا اسمان دا مولود شریف میں دا سردار دو جہان دا خوشحال کڑی کا زمین دا کا اسمان دا دنیا تراغی دا نبیانو پالوان دا خوشحال کڑی کا زمین دا کا اسمان دا لایا کی ڈولی برقرار و خوشحال کڑی کا زمین دا کا اسمان دا ہاشمی گران انتظار و خوشحال کڑی کا زمین دا کا اسمان دا لآمینی بی بی جلانو دی سبحان دا خوشحال کڑی کا زمین دا کا اسمان دا مولود شریف میں دا سردار دو جہان دا خوشحال کڑی کا زمین دا کا اسمان دا دنیا تراغی دا نبیانو پالوان دا خوشحال کڑی کا زمین دا کا اسمان دا انوار لپاس راوریگی خوشحال کڑی کا زمین دا کا اسمان دا عبداللہ پکور لگی گی خوشحال کڑی کا زمین دا کا اسمان دا عائسی بی بی خدمت گر سبحان خوشحال کڑی کا زمین دا کا اسمان دا مولود شریف میں دا سردار دو جہان دا خوشحال کڑی کا زمین دا کا اسمان دا دنیا تراغی دا نبیانو پالوان دا خوشحال کڑی کا زمین دا کا اسمان دا سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاءاللہ ناز شریف آپ نے سماعت فرمائی اور اسی دوران آپ کے سامنے ہمارے جنگ سے تشریف لائے ہوئے مہمان جگر گوشہ حضور غوث البرا جگر گوشہ حضور قبلہ پیر پٹھان جناب سید محمد طارق آغا گیلانی صاحب
جو ہر سال کمال مہربانی فرماتے ہیں اور ہمارے اس جلسہ کے اندر آپ تشریف فرما ہوتے ہیں. میں مکمل انتظامیہ مرکزی میلاد کمیٹی ہو یا جامعہ اسلامیہ انوار مصطفیٰ کی کمیٹی ہو، تمام کی طرف سے میں پیر صاحب قبلہ کو خوش آمدید پیش کرتا ہوں کہ آپ شفقت فرماتے ہیں. آپ لوگ پیر صاحب قبلہ کی زیارت بھی فرمائیں، چونکہ آپ شہزادہ حضور غوث اعظم ہیں. ہاں، یہ خیال کرنا، زیارت بھی فرمائیں، بات بھی سنیں. کل سے آپ کی طبیعت بھی ناساز تھی، باوجود اس کے آپ اتنی شدت کی گرمی میں تشریف فرما ہوئے، لیکن آپ لوگ پھر سنیں اس طرح کہ پیر صاحب قبلہ کو پتہ چلے کہ سرور شہید کے اندر رہنے والے بزرگ، نوجوان، بچے پیارے آقا کریم سے کیسی عقیدت رکھتے ہیں. بولیں گے؟ نعرہ لگائیں ذرا. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ خلافت، نعرہ حیدری، جشن عید میلاد النبی، جشن عید میلاد النبی، تاجدار ختم نبوت. نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسول الکریم. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین. صدق اللہ العظیم. اللہ تعالیٰ کے بابرکت کلام پہلے سورہ کی پہلی آیت کا تلاوت کرنے کا شرف اللہ تعالیٰ نے بخشا ہے. اس آیہ کریمہ میں جو سورہ فاتحہ کی پہلی آیت ہے اور ہم نماز کی ہر رکعت میں اس کو پڑھتے ہیں، اس کی جو پہلی آیہ کریمہ ہے، اس کا لفظی مطلب یہ ہے کہ الحمدللہ، تمام تر تعریفیں میرے رب کے لیے ہیں جو کہ تمام عالمین کا رب ہے. اب یہاں پہ میں صرف دو باتیں آپ کو سمجھانے کی کوشش کروں گا. اللہ کرے یہ بات ہمارے ذہنوں میں اور ہمارے قلوب میں اترے. ایک تو ہم پہ بدعت اور شرک کے فتوے بڑے تیار جو ہے نا لوگوں نے رکھے ہوئے ہیں. جس طرح اسکول کے سرٹیفکیٹس ہوتے ہیں، اس میں صرف نام لکھنا ہوتا ہے، باقی جو ایک تو وہ نمبروں والا ہوتا ہے، اس میں تھوڑا کمی بیشی ہوتی ہے، لیکن ایک وہ سرٹیفکیٹ ملتا ہے جب آپ کسی چیز میں حصہ لیتے ہیں تو آپ کو ایک سرٹیفکیٹ ملتا ہے کہ جس سے صرف نام لکھا ہوتا ہے کہ فلاں بندے نے اس میں حصہ لیا ہے. تو صرف وہ نام لکھ دیتے ہیں اور باقی ان کے پاس شرک اور بدعت کے جو ہے نا وہ سرٹیفکیٹ تیار پڑے ہوئے ہیں کہ ہر معاملے پہ شرک ہے اور بدعت ہے. تو سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اس آیہ کریمہ کا جو پہلا حصہ ہے الحمدللہ، اس کا معنی یہ ہے کہ تمام تر تعریفیں میرے اللہ کے لیے ہیں. اب اس کا اگر لفظی مطلب تک بندہ محدود رہے اور انسان یہ کہے کہ جو جتنی بھی تعریفیں ہیں وہ صرف اللہ کے لیے ہیں اور اللہ کے سوا کسی کی تعریف نہیں ہے، تو پھر تو ہم سب مشرک ہیں. کیونکہ اپنی زندگی میں ہم نے کبھی نہ کبھی کسی نہ کسی کی تعریف ضرور کی ہوتی ہے، کسی نہ کسی چیز کی. فرض کریں اگر ایک جگہ بہت خوبصورت ہے، آپ سیر پہ نکلتے ہیں، آپ کو بہت آپ کی آنکھوں کو کوئی چیز بھاتی ہے، آپ کہتے تھے جی بڑے خوبصورت پہاڑ ہے، بڑے خوبصورت درخت ہے، بہت خوبصورت باغ ہے، بڑا جناب منظور باوی صاحب نے بڑا خوبصورت صاف ستھرے لباس پہنا ہوا ہے، ان کے بڑا پیارا امامہ ہے، بچہ بہت لائق ہے، اس کھانا بہت مزیدار ہے. کیا بات. اگر تعریف اس کا مطلب ہے کہ پھر ہم کسی بھی چیز کی تعریف کرتے ہیں تو اس آیہ کریمہ کا جو لفظی معنی ہے وہ تو یہی ہے کہ تمام تر تعریفیں میرے اللہ کے لیے ہیں. تو اس کا مطلب ہے کہ ہم کسی بھی غیر اللہ کی کسی بھی چیز کی تعریف کریں تو پھر ہم مشرک ہو گئے، کیونکہ ہم نے تو اس آیہ کریمہ کا جو معنی ہے اس کا تو ہم نے الٹ کر دیا کہ تعریفیں تو تمام تر اللہ کے لیے. ہم نے تو خوبصورت علاقے کی بھی تعریف کر دی، کسی کے خوبصورت گھر کی بھی تعریف کر دی، ہم نے کسی کے صاف کپڑوں کی بھی تعریف کر دیا، ہم نے کسی لائق بچے کی بھی تعریف کر دی. بعض بچے ہوتے ہیں بہت خوبصورت صاف ستھرے، آتے تھے بڑا پیارا بچہ ہے،
نہیں، آپ اگر تعریف میں اللہ کے سوا کسی کی بھی تعریف کریں تو اس کا مطلب ہے کہ تو آپ نے لفظی مطلب کے معنی سے تو آپ نے اللہ تعالیٰ کے اس قرآن پاک کی پہلے سورہ کی پہلے آیت کی آپ نے مخالفت کر دی. آپ نے تو اللہ کے سوا کسی کی تعریف کر دی. تو میرے بھائیوں سے کتنا آسان کام نہیں ہے. ہم جب کسی کی تعریف کرتے ہیں تو اس کا موازنہ اللہ کے ساتھ نہیں کرتے ہیں. ہم جب بھی کسی چیز کی تعریف کرتے ہیں اس کا موازنہ اللہ کے ساتھ نہیں کرتے ہیں. تو یہ جس طرح ہماری عام زندگی میں عام معاملات پہ یہ لاگو ہوتا ہے، اسی طرح جب ہم اللہ کے محبوب کی تعریف کرتے ہیں، ان کی شان بیان کرتے ہیں، تو ہم کبھی بھی موازنہ اللہ کے ساتھ نہیں کرتے ہیں. جب ایک خالق اور مخلوق کا رشتہ ہم مانتے ہیں تو خالق اور مخلوق کبھی برابر ہو نہیں سکتے. ہاں یہ ضرور ہے کہ اللہ تعالیٰ کی مخلوقات میں آپ جیسا اور کوئی نہیں. خالق اپنی جگہ پہ ہے، مخلوقات میں آپ جیسا اور کوئی نہیں. چاہے وہ نورانی مخلوق ہے، چاہے وہ خاکی مخلوق ہے، چاہے جو مرضی ہے، اللہ تعالیٰ کی جتنی تخلیقیں ہیں ان تمام میں آپ جیسا اور کوئی نہیں. ہم جب بھی موازنہ کرتے ہیں، اگر اللہ کے محبوب کا موازنہ کرتے ہیں تو اللہ کی مخلوقات کے ساتھ کرتے ہیں. اور ہم یہ کہتے ہیں کہ مخلوقات میں آپ جیسا کوئی نہیں ہے. موازنہ کبھی بھی رب کی ذات کے ساتھ نہیں ہے. کیا بات، بہت خوب. تو اس طرح میں نے عرض کی اگر اس طرح ہو الحمدللہ کے لفظی معنی میں آ جائے تو پھر ہم سب مشرک ہیں. جو ہم پہ شرک کے فتوے لگاتے ہیں وہ بھی تمام تر مشرک ہیں، کیونکہ اس طریقے سے تو شرک سے کوئی بھی نہیں بچا ہوا. پھر اس آیت کریمہ میں دوسرا جو ہے نا، پہلا حصہ یہ کہ الحمدللہ تمام تر تعریفیں اللہ کے لیے ہے، اور دوسرا حصہ ہے کہ رب العالمین، تمام عالمین کا رب. اب جو لفظ رب ہے اس کے معنی جو ہے، اگر اس مجمع سے پوچھا جائے کہ رب کون ہے تو آپ کیا کہیں گے کہ رب کون ہے؟ اللہ کی ذات رب ہے. اب رب کا معنی کیا ہے؟ رب کے بہت سارے معنی ہیں. قرآن پاک میں لفظ رب 968 دفعہ مختلف طریقوں سے ہے. رب، ربی، ربکما، ربنا، اس طرح مختلف طریقوں سے 968 دفعہ لفظ رب مختلف انداز سے آیا ہے. حتیٰ کہ 4 دفعہ ارباب بھی استعمال ہوا ہے. اب رب تو ایک ہے جو اللہ ہے، جو ہمارے سروں پہ کھڑا ہے. تو قرآن پاک میں تو رب کی جمع آ گئی، ارباب، ایک سے زیادہ رب. تو کیا قرآن پاک خود شرک کر رہا ہے؟ جب ارباب کا لفظ استعمال ہو گیا، ایک سے زیادہ رب ہو گئے، تو میرے بھائی شرک اتنی آسان چیز نہیں. جو میں آپ کو ایک بات سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں، ارباب ہمارے ہاں لوگوں کے نام ہیں. میرا اپنا ایک دوست ہے، اس کا نام ارباب ہے. ہم تو بندوں کے نام ارباب رکھ دیتے ہیں، ایک سے زیادہ رب. اگر لفظی معنی پہ آپ چلے جائیں تو وہ تو ایک سے زیادہ رب ہو گئے. لفظ رب جو ہے نا، اس میں قرآن پاک میں مختلف طریقوں سے مختلف معنی کے ساتھ آیا ہے. بنیادی طور پہ جو زیادہ استعمال ہوتا ہے، جو عام سمجھ ہے رب کی، وہ یہ ہے کہ پالنے والا، پرورش کرنے والا، نشر و نما کرنے والا، انتہا پہ پہنچانے والا. اب یہ تو ہو گئے لفظ رب کے عام فہم معنی. رب کا معنی کفیل، پرسان حال کرنے والا، آپ کے حالات میں بہتری لانے والا، جمع کرنے والا، مالک، ذی اقتدار، جس کا حکم چلتا ہے، جس کی طاقت میں سب کچھ ہے. یہ سب رب کے مختلف جگہوں پہ معنی ہیں. اب اگر اس ایک ایک معنی کو ہم اپنی عام زندگی میں موازنہ اس کا باقی چیزوں کے ساتھ کریں، اب فرق کرے ذی اقتدار. اب جو آپ کے ملک کا وزیر اعظم ہے، جو آپ کے ملک کا صدر ہے، وہ بھی تو اقتدار پہ بیٹھا ہے. تو کیا ہم اس اقتدار کو رب کے اقتدار کے ساتھ اس کا موازنہ کر رہے ہیں؟ کبھی بھی نہیں. یہ ایک ملک کا وزیر اعظم ہے اور اس کو دی ہوئی طاقتیں اللہ کی ہے.
اس کا جو سلسلہ ہے ٹھیک ہے، اس کے پاس اللہ تعالیٰ نے ایک علاقے کی، ایک صوبے کا وزیر اعلیٰ، ایک گورنر، ایک تھانے کا ایس ایچ او، ایک ضلع کا ڈی سی، یہ سب اقتدار کے لوگ ہیں، ان سب کے پاس اقتدار ہے، لیکن یہ اقتدار کچھ اور ہے اور رب کا اقتدار کچھ اور ہے۔ اب دیکھیں اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں جب رب کی بات ہوتی ہے، جہاں پہ مالک کی بات ہوتی ہے، قرآن پاک میں آتا ہے فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَٰذَا الْبَيْتِ۔ اب یہاں پہ ٹیپیکل ایک گھر کی ملکیت کی بات ہو رہی ہے کہ اس کی عبادت کرے جو کہ اس گھر کا مالک ہے۔ اب وہاں پہ دیکھیں ملکیت محدود ہو گئی ایک گھر تک، تو کیا ہم اس سے یہ مانے لیں کہ اللہ صرف کعبے کا رب ہے، اس گھر کا رب ہے، تو ہم اس کی ربوبیت کو محدود کر دیں؟ اگر ہم صرف اس آیہ کریمہ کا معنی لے لیں تو یہاں پہ تو ملکیت محدود ہو گئی، ایک گھر کی حد تک آ گئی۔ پھر جہاں پہ ملکیت، جہاں پہ ربوبیت مشرقین سے مغربین تک ہوتی ہے، تو مشرق اور مغرب تو سمتیں ہیں، وہاں پہ تو نہ کسی کی پرورش ہو رہی ہے، مشرق بھی ایک سمت ہے، مغرب بھی ایک سمت ہے، تو وہاں پرورش نہیں ہو رہی، وہاں پہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ جس کی ملکیت ہے، لیکن اس کا معنی یہ کفالت کے پھر آ جاتے ہیں کہ مشرق سے لے کے مغرب تک جو بھی کچھ ہے، یہاں پہ جو بھی کچھ ہے، یہ اس تمام کی کفالت میرے رب کے پاس ہے، میرے اللہ کے پاس ہے۔ اب یہ جو کفیل کا لفظ ہے، اگر پھر اس کے معنی دیکھے جائے، جو لوگ ہمارے یہ سعودیہ میں یا یو اے میں کام کرنے جاتے ہیں، وہاں پہ ان کا ایک کفیل ہوتا ہے، تو یہاں پہ رب کے لیے کفیل کا معنی آ رہا ہے، وہاں پہ ایک ادارے کا مالک یا جس کے پاس کچھ مزدور کام کرتے ہیں، اس کو بھی ہم کفیل کہتے ہیں۔ اب رب کا جو معنی ہے، اگر اس کا میں نے کہا کیونکہ بات بڑی لمبی ہے، آج میری کوئی طبیعت بھی جس کا میں نے بتایا، میں صرف آپ کو سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ رب جس کو ہم سب اللہ کو اپنا رب کہتے ہیں، اس لفظ رب کے جو ہے نا اتنے معنی ہیں کہ اگر شرک اور بدعت اس طرح شروع ہو جائے تو پھر تو ہر ایک انسان مشرک ہے، اور پھر ہر ایک پہ تو شرک کے فتوے لگ جائیں گے، کیونکہ رب کے جو معنی ہے، پھر اگر ہم اس سے ایک قدم آگے جائیں، اور ہم قرآن پاک کا مطالعہ کریں، تو قرآن پاک میں جو والدین کے لیے ایک دعا ہے، سب علماء جانتے ہیں، ربی ارحمہما کما ربیانی صغیرا، تو اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ یہ جو دعا ہمیں سکھا رہے ہیں اپنے والدین کے لیے، وہ کیا ہے کہ اے میرے رب، اگر میں اس کا صرف لفظی معنی کروں، اے میرے رب تو ان پہ رحم فرما کہ جو میرے رب تھے جب میں بچہ تھا، جب میں چھوٹا تھا۔ کیا مطلب؟ جب میں چھوٹا تھا تو میرا رب کوئی اور تھا، جب میں بڑا ہو گیا تو پھر میرا رب کوئی اور ہو گیا۔ اگر اس طرح آسان ہے نا شرک، اور اس طرح شرک آسانی سے اس کے فتوے لگتے ہیں، تو پھر کیا قرآن پاک ہمیں شرک سکھا رہا ہے؟ قرآن پاک ہمیں یہ بتا رہا ہے کہ جب میں بچہ تھا تو میرا رب اور تھا، جب میں بڑا ہو گیا تو میرا رب اور ہے۔ یہاں پہ لفظ جو رب ہے، اس کا معنی صرف پرورش کے ہے کہ اے میرے رب تو ان پہ رحم فرما کہ جو میرے رب تھے جب میں بچہ تھا، جو مجھے پالتے تھے، جو میری پرورش کرتے تھے، جو میری دیکھ بھال کرتے تھے، یعنی والدین۔ میرے بھائیوں، شرک جو ہے نا اتنی آسان چیز نہیں ہے۔ اب یہ بات آپ کی سمجھ میں آ گئی کہ جو لفظ رب ہے یہاں پہ بھی شرک نہیں ہے۔ میں اگر آپ سے ایک اور سوال کروں کہ اگر فرض کریں میں محبت میں، عقیدت میں، ادب میں اپنے ماں باپ میں سے کسی کو سجدہ کروں، محبت میں، عقیدت میں، ادب میں، یہ تین الفاظ اور ذہن میں رکھیں، میں نے عبادت کا لفظ نہیں استعمال کیا، محبت میں، عقیدت میں، ادب میں، اگر میں اپنے والدین یا ان میں سے کسی ایک کو سجدہ کرتا ہوں تو کیا میں کافر ہو گیا؟ کیا میں نے شرک کر دیا؟ میں نے پہلے لفظ استعمال کیا، ادب، محبت، عقیدت، ادب، محبت، اس میں انسان، تو میں کافر نہیں ہوتا، گناہ کبیرہ کا مرتکب ضرور ہوا کیونکہ یہ منع ہے، لیکن یہاں پہ بھی آ کے میں اسلام کے دائرے سے خارج نہیں ہوتا، میں نے اللہ کے ساتھ شرک نہیں کیا، کیونکہ جو اللہ کو میں سجدہ کرتا ہوں وہ عبادت کا کرتا ہوں۔ یہ صرف آپ کو سمجھانے کے لیے میں بات کر رہا ہوں کہ حتیٰ کہ سجدہ جو ہے نا، یہ میں اگر کر دوں
لیکن میری نیت یہ ہو کہ میں محبت کیونکہ کرتا ہوں ان سے، میری عقیدت ہے ان کے ساتھ، میں ان کے ادب میں یہ کر رہا ہوں، تو یہاں پہ بھی مجھ پہ آپ شرک کا فتویٰ نہیں لگا سکتے۔ تو شرک اتنی آسان چیز نہیں ہے۔ جس طرح میں نے پہلے عرض کی کہ جب خالق اور مخلوق کا رشتہ ہم نے قائم کر دیا، ایک خالق دوسرا مخلوق، تو شرک ہے نہیں۔ یہ بات اب یہاں پہ تھوڑے سے اہل محبت کی بات ہو جائے اور تھوڑے سے اللہ تعالیٰ ان کے دلوں پہ بھی رحم فرمائے۔ یہاں پہ جو لفظ رب ہے، رب العالمین، اس کا معنی ہے کہ جتنے بھی عالم ہیں، جتنی بھی مخلوقات ہیں، جو کچھ ہے، جو کن کے بعد ہے، وہ جو کچھ ہے ان سب کا رب، یعنی جتنے بھی عالم ہیں، اس میں مختلف اختلاف ہو سکتا ہے، 18,000 عالم، کوئی اس سے کم زیادہ، کوئی مانتا کوئی نہیں مانتا، مخلوقات کی تعداد پہ اختلاف ہو سکتا ہے، لیکن جو بھی کچھ تخلیق ہوئی ہے ان سب کا رب میرا اللہ ہے، کیونکہ وہ عالمین کا رب ہے۔ عالمین میں اللہ کے سوا باقی جو کچھ ہے وہ عالمین میں آ جاتا ہے۔ اللہ کی ذات کے بعد جو کچھ ہے وہ سب عالمین میں آ جاتا ہے۔ اب سورہ انبیاء میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، کہ نہیں بھیجا گیا آپ کو بلکہ رحمت بنا کے تمام عالمین کے لیے۔ اب یہاں پہ بعض لوگ جو ترجمہ کرتے ہیں، میں نام کسی کا نہیں لوں گا، علماء بیٹھے ان کو پتہ ہے جب میں بات کروں گا کہ میں کن کی بات کر رہا ہوں۔ کہیں پہ ترجمہ اس کا ہوا ہے کہ مسلمانوں کے لیے رحمت بنا کے بھیجا گیا، کہیں پہ لکھا کہ لوگوں کے لیے رحمت بنا کے بھیجا گیا۔ اب یہاں بغض دیکھ رہے ہیں کہ رب جو ہے وہ تو 18,000 جو عالم ہے سب کا رب ہے، لیکن جب اللہ تعالیٰ اپنے محبوب کے بارے میں فرماتے ہیں کہ ان کو میں نے رحمت بنا کے بھیجا ہے، تو اس کو ہم نے ایک چھوٹے سے دائرے میں بند کر کے رکھ دیا ہے کہ صرف مسلمانوں کے لیے رحمت ہے، مسلمانوں سے آگے کسی کے لیے رحمت ہی نہیں ہے۔ جب ترجمہ کرنے والا یہ کہہ رہا ہے کہ اس آیہ کریمہ کا معنی یہ ہے کہ صرف مسلمانوں کے لیے رحمت ہے، کہ مسلمان تو اللہ تعالیٰ کی، انسان ایک مخلوق ہے، ان میں سے کچھ مسلمان ہیں کچھ نہیں ہیں، جو جنات ہیں ان میں سے کچھ مسلمان ہیں کچھ نہیں ہیں، تو مسلمان کو بڑی ایک مختصر سی جو ہے نا اللہ تعالیٰ کی مخلوقات میں سے 18,000 مخلوقات میں سے کوئی ایک مخلوق، پھر اس مخلوق میں بھی وہ پوری تعداد نہیں ان کی، جنات کا ایک حصہ اور مسلمانوں کا ایک حصہ جو انسانوں کا ہے، ملائکہ، اس سے باقی جو جانور ہیں وہ اس چیز سے استثناء ہے ان کو۔ اب اگر آپ اپنے نبی کی شان اس طرح بیان کریں کہ ان کی جو اللہ تعالیٰ کی عطا ہے، جو رحمت ان کے ذمے لگا دی گئی ہے، اس کو آپ صرف یا انسانوں تک محدود کر دیں یا مسلمانوں تک محدود کر دیں۔ اب اگر آپ انسانوں تک ایک ترجمے کے مطابق اس کو محدود کر دیں تو پھر تو جنات کو بھی آپ نے نکال دیا جو مسلمان ہیں۔ اگر صرف انسان کا لفظ جہاں پہ ایک ترجمے میں ہے اور جہاں پہ پھر مسلمانوں کا ہے تو پھر آپ نے سب انسانوں کو نکال دیا، آپ نے اس رحمت کو صرف مسلمانوں تک محدود کر دیا۔ کچھ نے لکھا جی مقلدین کے لیے رحمت ہے۔ اب آپ علماء کی محفل میں بیٹھنے والے لوگ ہیں، مجھے ایک بات بتائیں، ایک درخت کا، میں تفصیل میں نہیں جاؤں گا، صرف آپ کو اشارہ کروں گا، باقی آپ سارے سننے والے لوگ ہیں۔ ایک جو درخت کا خشک تنا ہے وہ مسلمان ہے، وہ مقلد ہے، وہ انسان ہے، وہ کیا ہے؟ ایک درخت جس کا خشک تنا، جس میں جان بھی نہیں ہے، وہ کیا ہے؟ وہ انسان ہے، وہ مسلمان ہے یا وہ مقلد ہے؟ لیکن جب وہ فراق میں روتا ہے تو آپ تو اس میں بھی رحمت فرما دیتے ہیں۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے، سبحان اللہ، زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد۔ ایک ہرنی، وہ جب اس
کسی کی قید میں آتی ہے جب وہ عرض کرتی ہے کہ میرا بچہ بھوکا ہے، آپ اس کو کہیں گے مجھے، یعنی میں صرف ایک ہی مثال کہ جانور ہے، چاہے وہ بے جان ہے، چاہے وہ جاندار ہے، جتنی بھی، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے جب فرما دیا کہ میں رب العالمین ہے اور ان کو میں نے تمام عالمین کے لیے رحمت بنا کے بھیج دیا، تو پھر یہ رحمت ہم محدود نہیں کر سکتے، اس رحمت کو ہم کسی دائرے میں بند نہیں کر سکتے ہیں، اس کا ہم اندازہ اس طرح نہیں لگا سکتے ہیں کہ یہ رحمت کہاں تک ہے اور کہاں تک نہیں۔ اب عشق جو والے ہیں، محبت والے، یہ پھر اس کا کیا معنی لکھتے ہیں، اس کے بھی مختلف معنی ہیں۔ بعض معنی میں یہ لکھا ہے کہ آپ جو ہیں ایک وسیلہ ہیں رب اور بندے یا تمام تر مخلوقات کے بیچ میں رحمت کے لیے، یعنی بے شک رحمت میرے رب کی ہے، رحمتیں تمام میرے رب کی ہیں، لیکن مخلوقات تک پہنچانے کا جو وسیلہ ہے وہ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو بنایا ہوا ہے۔ اچھا، بعض لوگ جو یہ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے جی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے اپنے ظاہری زندگی میں کسی کے لیے دعا فرما دیتے تھے تو رحمت ہو جاتی تھی، کسی کی کوئی خطا ہو جاتی تھی تو اللہ سے معافی منگوا دیتے تھے، تو وہ جو ہے نا وہ رحمت تھے، اپنی ظاہری زندگی میں رحمت تھے۔ اور اب یہاں پہ بات یہ ہے، میں دو باتیں کہوں گا یہاں پہ۔ پہلی بات تو یہ کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم کو، کیونکہ یہ ہونا تھا، اس دنیا پہ بھیجا، انہوں نے اللہ سے معافیاں مانگی، روئے، بڑی لمبی یہ بھی بات ہے، علماء نے آپ کو بتائی ہوگی، لیکن اللہ تعالیٰ نے معاف نہیں فرمایا۔ پھر ایک وقت آیا جب آپ کے دل میں اللہ تعالیٰ نے ایک بات ڈالی، آپ کو سکھایا گیا وہ نام جو کہ عرش پہ حضرت آدم نے دیکھا تھا، جب اس نام کا وسیلہ دیا تو اللہ تعالیٰ نے معاف فرما دیا۔ اس وقت تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم عالم ارواح میں تھے، ابھی تو ظاہری زندگی میں آئے بھی نہیں تھے، یہ تو ابھی تو انسان کی ابتدا تھی، ابھی تو سب کا باپ آیا تھا، ابھی تو کچھ بھی نہیں تھا۔ تو اس وقت بھی اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو رحمت بنایا ہوا تھا، اور حضرت آدم نے اسی نام کا وسیلہ، اسی نام کی رحمت کی وجہ سے اپنی معافی کروائی۔ پھر قرآن پاک میں مختلف جگہ پہ آتا ہے کہ جب مختلف اوقات میں بنی اسرائیل کے لوگ جب وہ اس وقت کے کفار کے مقابلے میں جہاد کرتے تھے تو وسیلہ مانگتے تھے آخری نبی کا، اور اللہ تعالیٰ وہ وسیلہ قبول کر کے ان کو کامیابی عطا فرما دیتے تھے۔ اب اس وقت تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ابھی آئے ہی نہیں تھے، ابھی تو نہ نبوت کا دور تھا، نہ بچپن کا دور تھا، نہ ابھی ان کی جوانی کا دور تھا، ابھی تو ظاہری زندگی میں وہ موجود ہی نہیں تھے۔ تو اس وقت بھی اللہ تعالیٰ اپنے پیارے محبوب کی رحمت کی جو عطا تھی وہ لوگوں کو دیتے تھے۔ پھر جب آپ اس دنیا میں تشریف لائے، آپ کو پتہ ہے کہ جس دن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش ہوئی، جو آج کا دن ہے 12 ربیع الاول کا صبح صادق کا، تو آپ جانتے ہیں کہ اہل مکہ اپنی بیٹیوں کو زندہ دفن کر دیا کرتے تھے۔ اس دن بعض علماء